حضرات، اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی بسم اللہ کے فوائد اور برکات پر۔ بسم اللہ کی اہمیت، اس کے فوائد پر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بتلایا تھا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ وضو ایک عبادت ہے۔ آغاز وضو میں اگر بسم اللہ نہ کہا جائے تو وضو نامکمل ہوگا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نامکمل ہوگا۔ حضرات اندازہ لگائیے کتنے ایسے حضرات ہیں، کتنے ایسے اشخاص و افراد ہیں وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، جب بھی وہ وضو کریں تو بسم اللہ کہیں اور اپنے وضو کا آغاز کریں۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قربانی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت ایک دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر شکاری کتے کی بابت استفسار کیا، شکاری کتے کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فاکل فخذ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنا شکاری کتا بسم اللہ کہہ کر چھوڑو تو شکاری کتے کی جانب سے کیا ہوا شکار حلال ہوگا، اس کو کھاؤ۔ یہ بسم اللہ کی اہمیت ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اگر کتا بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے تو اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے، اگر بسم اللہ کہہ کر کتے کو نہ چھوڑا جائے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ حضرات، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف قصد کیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا، اور ان خطوط کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے کیا، اور وہ بادشاہ کافر تھے، مشرک تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہ تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کیا۔ بادشاہ روم ہرقل کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو آپ علیہ السلام نے خط کا آغاز یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، صبح اور شام کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سوتے وقت بسمک اللہم اموت و احیا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، سواری میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، گھر سے باہر نکلتے وقت جس دعا کا آغاز ہوتا ہے اس دعا کا آغاز بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اس سے بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرات، بسم اللہ کلمے میں حیران کن تاثیر موجود ہے۔ سفر طائف کے موقع پر
جب طائف کے اوباشوں بدماشوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر لہو لہان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور وہ باغ عتبہ اور شیبہ دو اشخاص و افراد کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت پر ان کو بہت زیادہ ترس آیا۔ انہوں نے اپنے غلام اداس کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگوروں کا تحفہ پیش کیا۔ اداس جب یہ انگور لے کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور کا تحفہ پیش کیا، تو سخت جسمانی تکلیف کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کہہ کر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اداس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک بسم اللہ کلمہ سنا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہاں کے باشندے تو بسم اللہ نہیں کہتے، یہاں کے باشندے تو یہ کلمہ ادا نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ اداس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا کیا تم یونس کے شہر کے باشندے ہو؟ اداس نے کہا، آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ چنانچہ اس وقت اداس جھک کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور واپس آ کر عتبہ اور شیبہ سے یہ کہنے لگا، اس روئے زمین پر اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے، اس نے مجھے آج ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ حضرات، یہ بسم اللہ کی برکت تھی، یہ بسم اللہ کی فضیلت تھی۔ اداس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہ صرف جھکا بلکہ آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ بھی لیا۔ حضرات، آپ ہم سے بنے رہیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی۔